ماشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے ان بچوں کو وہ تمام سہولیات حاصل ہیں جو میں اکثر ان بچوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا ہوں. وہ سہولیات ان بچوں کے پاس حاصل ہیں. ایک شاندار لیونگ سٹینڈرڈ. جی ویورز، میں ہوں عادل سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیسفل پاکستان. آج میں موجود ہوں آغوش اورفن ہوم آغوش کمپلیکس میں، جو 20 کنال کے احاطے پر مشتمل ہے. بہت ویل مینجڈ ایک ادارہ ہے جو فلاحی اور دوسرے معاملات بچوں کو بچپن سے لے کر اور ان کی آخر تک پرورش، اس کے بعد ان کی زندگی کے اگلے معاملات، ان کی صلاحیتیں، ان کے سب کچھ بروئے کار لاتے ہوئے یہ ادارہ چلا رہے ہیں. بچے کو 3 سال کی عمر سے لیتا ہے اور اس کے بعد 22 سال کی عمر تک، جب تک وہ بچہ جاب پہ نہیں لگ جاتا، جب تک وہ اپنی زندگی کے باقی معاملات نہیں دیکھ سکتا، تب تک یہ ادارہ اس کی پرورش کرتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ادارے کے ڈائریکٹر جنرل. سر، ہمیں بتائیں کہ یہ ادارہ کب سے اسٹیبلشڈ ہے اور یہ ادارہ کب بنا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی بننے کی؟ یہ جی سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے ہمارے پاس. یہ ادارہ جو ہے آغوش اورفن کیئر ہوم، یہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، جو کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری جو کہ ہمارے سربراہ ہیں، ان کی زیر سرپرستی جو ہے یہ 2005 سے قائم ہوا. یہ بیسیکلی قائم اس وقت ہوا جب پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں زلزلہ آیا، اور اس سے آپ کو پتہ ہے کہ 80,000 سے زیادہ کیجویلٹیز ہوئی تھیں، اور بے شمار بچے جو تھے وہ یتیم ہو گئے تھے، بے سہارا ہو گئے تھے. تو اس وقت جو ہے وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے انیشیٹو لیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر فوری طور پہ اس ادارے کو اوپن کرنے کا ڈاکٹر صاحب نے آرڈر دیا، اور فوری طور پہ ہم نے جو بچے یتیم ہو گئے تھے اس زلزلے کی وجہ سے، ان کے لیے اس ادارے کو اوپن کیا. اور پہلے بیچ میں ہمارے پاس تقریباً کوئی 37 جو ہے زلزلہ متاثرین کے بچے آئے تھے، اور وہ ماشاءاللہ ابھی تمام بچے 2005 سے، چونکہ ابھی کافی پرانی بات ہے، 20 سال ہو گئے ہیں، وہ بچے ماشاءاللہ کسی نے ایم فل کر لیا، کسی نے پی ایچ ڈی کر لیا، کوئی پاکستان آرمی میں کمیشنڈ آفیسر ہیں. تو اس طرح کی شاندار جو ہے ماشاءاللہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ پورے پاکستان کے لیے اوپن ہیں ابھی، اور اس وقت ہمارے پاس 260 بچے اور بچیاں اس وقت یہاں پہ مقیم ہیں. اور دوسرا جو آپ کا کویشچن تھا کہ جی گورنمنٹ کے حوالے سے، تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یتیم بچوں کی کفالت بنیادی طور پر تو ریاست کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ اگر ریاست کے پاس اتنی کیپیسٹی نہ ہو تو پھر آبویسلی بحیثیت اسلامک معاشرہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے یتیم اور بے سہارا بچوں کی ہم سب مل کے ان کی کفالت کریں. تو اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے منہاج القرآن نے یہ ذمہ داری اٹھائی، اور آج پاکستان کے اندر تقریباً کوئی 10 سے 15 ہزار بچے ایسے ہیں، یتیم بچوں کی کفالت جو ہے وہ آغوش کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے، جیسے آپ کا کویشچن تھا، ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہوتی کسی بھی قسم کی. تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے میں یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم کوئی زیادہ کچھ نہیں مانگتے گورنمنٹ سے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں پیٹرنیج دے، کم از کم ہماری سرپرستی کریں، ہمیں اون کریں اس ادارے کو، کیونکہ یہ ادارہ جو ہے یہ پیورلی انسانیت کی خدمت کے لیے بنا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن، کسی قسم کا کوئی مسلک، کسی قسم کی کوئی پارٹی ایفیلیشن، اس سے ہٹ کر یہ ادارہ جو ہے صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کے لیے ہے. تو ہم چاہیں گے کہ گورنمنٹ بھی ہمارا ساتھ دے، ہماری سرپرستی کرے، تاکہ ہم مل کے ایک بہتر جو ہے ان بچوں کی پرورش کا، اس کی کفالت کا نظام بنا سکیں. یہاں پہ کتنے بچے ہیں اور آپ کے ادر کیمپسز میں کتنے بچے ہیں اور کس طرح سے یہ چلتا ہے؟ اگر حکومت سپورٹ نہیں کرتی تو ایک بچہ یا آپ کا یہ جو سارا سسٹم ہے یہ کس طرح سے چلتا ہے؟ جی اس وقت ہمارے پاس یہاں پہ 500 بچوں کی کیپیسٹی ہے، یہاں پہ ان کو ہم رکھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ آغوش جو ہے نا وہ ایک پیورلی ایجوکیشن بیسڈ آرفنیج ہے، یہاں پہ بچوں کو رکھنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ان کو امپاور کرنا ہے تھرو ایجوکیشن.
تو اس لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ جو آدھا ہمارا جو رہائش کا حصہ ہے، آدھی کیپیسٹی جو ہے پوری بلڈنگ کی، وہ ہم نے اپنے اسکول اور کالج کو دے دی ہوئی ہے. تو اس لیے ہمارے پاس یہاں پہ جو 50% کیپیسٹی ہے اس میں 260 بچے جو ہیں اس وقت ہمارے پاس، بچے اور بچیاں دونوں جو اس وقت ہمارے پاس مقیم ہیں. ہمارے پاس جو کفالت کا نظام ہے جی وہ پیورلی اسپانسرشپ اور ڈونیشن بیسڈ ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ ہر بچے کا کوئی ایک نہ ایک ڈونر ہوتا ہے یا ایک نہ ایک کفیل ہوتا ہے جو اس بچے کی کفالت کا ذمہ لیتا ہے. اور یہ کفالت کا ذمہ جو ہے وہ چھوٹی سی عمر سے لے کے، اس کی 3 سال کی عمر سے لے کے جب تک کہ وہ بچے کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ بچہ برسر روزگار نہیں ہوتا، ہمارے ڈونر ماشاءاللہ جو ہے وہ میں آپ کی چینل کی وساطت سے سب کو سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ جو ایک تسلسل کے ساتھ ایک انتہائی شفقت اور محبت کا ہاتھ ان بچوں کے سر پہ رکھتے ہیں اور ان کا سہارا بنتے ہیں. اور چاہے دیکھیں آپ کے بزنس میں آپ سے اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، کچھ بھی ہو، ہمارے پاس الحمدللہ مجھے ابھی 10 سال ہو گئے ہیں اس ادارے کے اندر، میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا پچھلے 10 سالوں میں کہ کفالت کے فنڈ کی وجہ سے کسی ایک بچے کو ہم نے یہاں سے نکالا ہو، کسی ڈونر نے اس کی کفالت کا ذمہ اپنا واپس لے لیا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سب سے پہلے، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے ڈونرز ہیں اور شیخ الاسلام کی دعائیں ہیں جن کی توجہات ہیں ان کی، جس کی وجہ سے یہ ادارہ جو ہے اتنی کامیابی سے چل رہا ہے. سر بتائیں کہ بچوں کی جو ڈیلی روٹین ہے وہ کیا ہے، بچوں کے لیے کیا سہولیات ہیں ادھر؟ جی یہ ماشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے ان بچوں کو وہ تمام سہولیات حاصل ہیں جو میں اکثر ان بچوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا ہوں. وہ سہولیات ان بچوں کے پاس حاصل ہیں. ایک شاندار لیونگ سٹینڈرڈ، بہترین ان کے بچوں کا رہائش ہے جہاں پہ ہر بچے کے کمرے میں سینٹرلی ایئر کولنگ سسٹم انسٹالڈ ہے، نیٹ اینڈ کلین ان بچوں کی بیڈنگ ہے، میٹرسز ہیں، بہترین قسم کے بیڈز ہیں. اور جو ہے وہ ان بچوں کے بعد اس کے بعد آپ کے لیونگ کے بعد اگر آپ دیکھیں ان کی جو فلورنگ ہے اور جو ان کا جو پورے کا پورا فلور ہے، ریزیڈینشیل فلور، آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کسی پرل کانٹیننٹل کے ہوٹل کے سٹینڈرڈ میں آپ آئے ہوئے ہیں، 7 اسٹار ہوٹل میں ہیں. تو یہ الحمدللہ اس طرح کا ماحول جو ہے ان بچوں کی، دیکھیں صفائی اور اس طرح کا نیٹ ماحول بچے کی گرومنگ میں بہت پازیٹیو رول پلے کرتا ہے. اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس ان بچوں کے لیے لائبریری ہے. لائبریری کے اندر جو ہے وہ ای لائبریری کی فیسلٹی بھی ہے، کیونکہ ہمارے 2005 سے ہم لوگ قائم ہیں تو اس وقت 60 بچے یونیورسٹی گوئنگ ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں چونکہ بچے یونیورسٹی ہیں تو ان کو کمپیوٹر کی ریکوائرمنٹ ہے. جو ہمارے بچے آئی ٹی میں یا سافٹ ویئر میں اپنی گریجویشن کر رہے ہیں ان کو تو ہم نے لیپ ٹاپس دیے ہوئے ہیں. جو باقی بچے ہیں ان کے پاس کمپیوٹر کی فیسلٹی ہے، 24 آورس یہ فیسلٹی ان کو اویلیبل ہے. اس کے بعد یہاں پہ ان بچوں کے ایکٹیویٹیز ہالز ہیں جہاں پہ جی وہ ہم نے ابھی دیکھے، ہم آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھائیں گے. بچوں کا ایکٹیویٹی ہال ڈفرینٹس ہیں، یعنی کہ اس ایک گھر ہے یہ آغوش، اور اس میں بھی ایک 3 پارشنز ہیں، 3 پورشنز ہیں اور 3 پارٹیشنز ہوئی ہوئی ہیں جس میں چھوٹے بچے الگ ہیں، بڑے الگ ہیں، بچیاں، چھوٹی بچیاں، بڑی بچیاں سب الگ ہیں. سارا یہ سسٹم چل رہا ہے یہ ایک بہت سیفٹی سے، لڑکے لڑکیوں کے ماحول میں ڈفرینس، بچوں کے ماحول میں ڈفرینس، بچوں کے لیے پلے ایریاز. سر بچوں کی بڑوں کی یہ جو ساری سہولیات ہیں اس کو روز کی بنا پر مینیج کس طرح کیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر جس طرح ایک کلاس کا مانیٹر ہوتا ہے، ان کے مانیٹر رکھے ہوئے ہیں؟ جی یہ آپ کو سن کے بڑی حیرانی ہوگی کہ ہم نے یہاں پہ کوئی اس طرح کا مانیٹر نہیں رکھا ہوا. ہر پورشن جو ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے. ہمارے جو بچے ہیں جو 12 سال سے بڑے بچے ہیں جن کے ساتھ ہم نے افطاری کی ابھی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ماشاءاللہ جو 12 سال سے 22-23 سال تک کے بچے ہیں وہ اپنے ایریے کو خود مینٹین کرتے ہیں. ان کے لیے اوپر اوبویسلی ہمارے پاس سویپنگ سٹاف ہے جو ڈیلی آتے ہیں اس کی صفائی کرتے ہیں، لیکن اس کو مینٹین کرنا، ہر فیسلٹی کو مینٹین کرنا یہ ان بچوں کی اپنی ذمہ داری ہے. جہاں تک بچیوں کے پورشن کا آپ نے بات کی تو بچیوں کی بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایریے کو سب کو صاف ستھرا رکھتی ہیں. تو یہ ہاں جی بالکل، یہ صفائی کا جو ماحول آپ نے دیکھا نا یہ اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب کہ بچوں کے اندر یہ صفائی کی عادت ڈالی جائے. اگر وہ بچوں کو ہم چھوڑ دیں جی کہ ہم صفائی کا ہاں جی جی بالکل، یہ پریکٹیکلی یہ بچوں کے اوپر ہمارے جو بچے جو ہیں وہ جو پنکھے صاف کرنے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے بچے کرتے ہیں. ہفتے میں ہم لوگ ایک دن کلیننگ ڈے مناتے ہیں. سر بتائیں کہ یہ جو بچے یہاں پر ہیں وہ یہ یہاں پہ آئسولیٹڈ تو نہیں ہے کہ ادھر سے باہر نہیں جا سکتے، یا اگر انہوں نے باہر جانا ہے اس کے علاوہ ان کی لوکل ٹرپس یا ان کی جو ادر سٹیز کی ٹرپس ہیں وہ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں، ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ جی ہمارے پاس بڑا سیٹ پیٹرن ہے، روٹین ہے ہماری کہ ہم لوگ ریکریشنل ٹرپس کے لیے بچوں کو ضرور لے کے جاتے ہیں. یہ بچوں کی جو ہے وہ گرومنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچے جو ہیں یہاں پہ اپنے آپ کو کنفائنڈ، اپنا قید نہ اپنے آپ کو سمجھیں.
تو اس کے لیے تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ بچوں کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ان کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی فیسلٹیز حاصل ہیں، انڈور ہمارے پاس سنوکر ٹیبل ہے، ٹیبل ٹینس ہے، انڈور بیڈمنٹن کورٹ ہے بڑا شاندار قسم کا، وہ آپ لوگوں نے میرے خیال میں نہیں دیکھا، بیسمنٹ کے اندر بیڈمنٹن کورٹ ہے بڑا زبردست قسم کا، اس میں بچے بیڈمنٹن بھی کھیل سکتے ہیں، کرکٹ کے لیے ان کے پاس فیسلٹیز ہیں، کرکٹ کھیل لیتے ہیں، ہاکی کی ہماری بہترین ٹیم ہے، تو اس طرح کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور پھر ریکریشنل ٹرپ سال میں 3 سے 4 دفعہ یہ بچے جاتے ہیں۔ ابھی لیٹسٹ ہمارے جو یونیورسٹی لیول کے بچے ہیں وہ کاغان اور سوات کا 5 دن کا ٹرپ کر کے ہیں۔ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں وہ آپ یہ کہہ لیں کہ سال میں کوئی 22 سے 24 دفعہ، مطلب ایک مہینے میں 2 دفعہ جو ہے یہ بچے ضرور ٹرپ پہ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو جھولوں پہ لے کے جاتے ہیں ہم، تاکہ یہ بچے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو، آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، میں خود کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں آپ ان کو دیکھیں، ان بچوں کی باڈی لینگویج میں وہ پازیٹیو چینج صرف اسی لیے آتی ہے کہ ان بچوں کو ماشاءاللہ اس طرح کا ماحول دیا جا رہا ہے تاکہ ان بچوں کی جو انفیریٹی کمپلیکس ہے۔ سر آپ نے ہمیں بتایا کہ بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر ان کے جو اسکولس کالج گوئنگ جو بچے ہیں ان کو پاکٹ منی دی جاتی ہے کہ جو ادر ایریاز سے بچے آئے ہوئے ہیں اسکول میں پڑھنے کے لیے وہ ان کے سامنے ڈی گریڈ نہ ہوں، ان کے سامنے کسی کمپلیکس کا شکار نہ ہو کہ ہم شاید اس طرح سے رہ رہے ہیں تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ سر کیا پاکٹ منی کا کرائٹیریا ہوتا ہے، بچوں کو کس طرح سے دیا جاتا ہے، اینڈ بتائیں کہ اگر ادھر بچہ رہ رہا ہے، ظاہری بات ہے گھر سے کوئی بھی جو کالج گوئنگ یا اسکول گوئنگ بچہ ہوتا ہے وہ باہر بھی جاتا ہے مارکیٹ میں چیزیں بائی کرنے، یا وہ مالز میں جاتا ہے، یا وہ ادر پلے لینڈس میں جاتا ہے، تو ادھر کے بچوں کے لیے بھی یہی سہولت ہے؟ جی میں پہلے پاکٹ منی کا جواب دیتا ہوں کہ پاکٹ منی کا ایک بہت شاندار قسم کا اور ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اسپیشل آئیڈیا ہے آغوش کا، جس میں چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ میں نے بتایا ہمارا جو اسکول ہے از ون آف دی بیسٹ ان دی ایریا، تو یہاں پہ لوکل ایریا کے لوگ جو ہیں نا وہ پریفر کرتے ہیں اپنے بچوں کو یہاں پہ اسکول میں داخل کراتے ہیں، اچھی فیملیز کے بچے ہوتے ہیں وہ فیس پے کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے ہمارے آغوش کے بچوں کے ساتھ مل کے ایک انوائرمنٹ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اچھی فیملی کے جو بچے آتے ہیں اوبویسلی جو گھر والے ہیں ان کو بچوں کو وہ پاکٹ منی دیتے ہیں کہ وہ جائیں جی کیفیٹیریا میں بریک ٹائم میں کوئی چپس لیتا ہے کوئی جوس لیتا ہے، تو ہمارے یہ جو آغوش کے بچے ہوتے ہیں ہم ان کو انفیریٹی کمپلیکس سے بچانے کے لیے ان کو ڈیلی پاکٹ منی دی جاتی ہے، اور آپ حیران ہوں گے اتنی سفیشینٹ اماؤنٹ آف پاکٹ منی ہوتی ہے کہ جو چھوٹی کلاسز کے بچے ہیں ان کو تقریباً 500 روپیہ جو ہے وہ پاکٹ منی دی جاتی ہے ایک ہفتے کے اندر، جو کہ ان کے لیے ایک سفیشینٹ ہوتی ہے کہ آپ وہ کیفیٹیریا میں جا کے جو یونیورسٹی والے لیول کے بچے ہیں ان کی زیادہ پاکٹ منی ہوتی ہے، جو کالج والے ہیں ان کی تھوڑی کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے، اور جو سب سے چھوٹے بچے ہیں 3 سے 10 سال والے ان کو ہم پاکٹ منی نہیں دیتے، ان کو ہم لنچ باکس دیتے ہیں تاکہ وہ جس طرح ہم اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں کو لنچ باکس دیتے ہیں۔ اور دوسرا سوال تھا آپ کا جی آؤٹ پاس کے حوالے سے، تو جو ہمارے یونیورسٹی گوئنگ بچے ہوتے ہیں ان کے وہ ہمارے ماشاءاللہ بچے جو ہے نا دے آر ویری ویل گرومڈ اور اچھے میچور بچے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر ہم لوگ پورا ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی آبویسلی ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ کس وقت تک باہر رہ سکتے ہیں، ان کے لیے بالکل کھلی چھٹی نہیں ہوتی، وہ پراپر آؤٹ پاس لے کے یہاں سے جاتے ہیں۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں آبویسلی ان کے لیے جو ہے وہ ہمیں ایک پراپر سسٹم ہم نے رکھا ہوا ہے، ان کے وارڈنس ہیں جو وارڈنز ان کا آؤٹ پاس ایشو کرتے ہیں، اور ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں 2 گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں، پھر ان کی فریکوینسی نوٹ کی جاتی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر روز ہی آؤٹ پاس چلا جاتا ہے، ہفتے میں 1 آدھی دفعہ آؤٹ پاس جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور لیکن انڈر سپرویژن ہوتی ہے، ہم اس کو پراپرلی کنٹرولڈ رکھتے ہیں تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں نہ پڑ جائیں، اس چیز کو مد نظر۔ اور سر بیمار ہونے کی صورت میں بچے جب بیمار ہونے کی صورت میں ان کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے، کس طرح سے ان کا علاج ہوتا ہے؟ دوسرا بچوں کی جس طرح کٹنگ اور ان کے جو ڈیلی کی روٹینز ہیں وہ ایک میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس طرح سے ان کو مینیج کرتے ہیں؟ اور سر یہ جو بچے ادھر سے اب اسکول ٹو جاتے ہیں کالج ٹو یونیورسٹی، تو یونیورسٹی سے آگے پھر ایک جاب کا کرائٹیریا سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ کرائٹیریا تک بھی آغوش ہیلپ کرتا ہے؟ جی پہلا کویشچن کیا تھا آپ کا؟ سر وہ کوشچن یہ تھا کہ بچوں کے میڈیکل کس طرح سے مینیج کریں؟ ہاں اوبیسلی جب اتنے بچے ان ہاؤس ہوتے ہیں تو بیمار ہونا ایک نیچرل سی بات ہے کہ بچوں نے بیمار ہونا ہے، تو اس کے لیے ہم نے بہت ہی شاندار قسم کا ارینجمنٹ کی ہوئی ہے، صحت کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے، کسی بھی بچے کو رات کے 2 بجے بھی اگر پرابلم ہوتی ہے تو ہی اور شی از پراپرلی ٹیکن کیئر آف۔ ہمارے پاس یہاں پہ ایک ڈسپینسری ہے 24 آورس، وہ ڈسپینسری اوپن ہوتی ہے جس میں ایک ڈسپینسر اویلیبل ہوتا ہے فرسٹ ایڈ کے لیے، اور پھر ڈیلی شام کو ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں جو یہاں پر آتے ہیں
تاکہ وہ بچے کو کسی نے اینٹی بایوٹک دینی ہے تو آبویسلی وہ ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے کہ ڈسپینسر جو ہے وہ اینٹی بایوٹک نہیں دے سکتا, وہ صرف فرسٹ ایڈ دے سکتا ہے. اس کے بعد اگر رات کے 2 بجے بھی اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایمبولینس سروس ہے, وہ اس کو فوری طور کے اوپر بچے کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے. یہاں پہ ہاسپٹل کے ساتھ ہمارے ایم او یوز ہیں, یہاں پہ نیئرسٹ ایک کشور سلطانہ ہاسپٹل ہے. میں آپ کی چینل کی وساطت سے ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جو ہمارے بچوں کو بالکل فری آف کاسٹ انڈور آؤٹ ڈور ہر طرح کی فیسلٹی انکلوڈنگ میڈیسنس وہ ہمارے بچوں کو بالکل فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا, پھر دوسرا کویشچن یہ تھا کہ جی ہمارے پاس جو ہے نا یہاں پہ ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ہم چلتے ہیں. بچوں کو جو 3 سال کی بچے کو لے کے جب وہ بچہ اپنا گریجویشن مکمل کر لیتا ہے پھر اس کو ہم جاب پہ لگاتے ہیں. جاب پہ لگانے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. جب وہ بچہ جاب پہ لگ جاتا ہے اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنا بوجھ اٹھا سکے, اپنی فیملی کا بوجھ اٹھا سکے, تو اس وقت پھر ہم اس بچے کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد بھی جی اس وقت ہمارے پاس نیچے سے ایک ویکینسی کریٹ ہو جاتی ہے. پھر ہم ایک ڈونر ڈھونڈتے ہیں اور پھر جو بچے ہمارے پاس ویٹنگ لسٹ میں, ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے, ویٹنگ لسٹ ہے ہمارے پاس, اس میں پھر ہم لوگ جو ہے ویٹنگ لسٹ میں جو ٹاپ آف دی لسٹ ہوتا ہے اس بچے کو بلا لیتے ہیں جو ہی اس کے ڈونر کا بندوبست ہوتا ہے. تو میں سر کس طرح سے ڈونیشن جو کرنا چاہتا ہے اگر کوئی, تو اس کا پر بچے کا یعنی کہ فی جو آپ کے پاس چائلڈ ہے اس کا کیا کرائٹیریا, کتنے پیسے ہیں اور وہ کس طرح سے دے سکتا ہے وہ بتا دیں. جی ہمارے پاس جو ہے نا وہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے چینل پہ ہمارا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ آپ ڈسپلے کر دیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. ہم لوگ ہر قسم کی ڈونیشنز جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنے آفیشیل اکاؤنٹ میں ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ڈائریکٹ کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی مطلب وہ ویلڈ نہیں ہے. ٹوٹلی ہم ٹرانسپیرنٹ سسٹم رکھتے ہیں تاکہ جو ڈونر ہے اس کو بھی تسلی ہو کہ میں نے جس مقصد کے لیے یہ ڈونیٹ کیا ادھر ہی چلا. تو یہاں پہ جو کفالت کا ہم نے نظام رکھا ہوا ہے وہ ہے 20,000 روپیز پر چائلڈ. اگر آپ ایک بچے 20,000 ایک بچے کا ہاں جی ایک مہینے کا 20,000 روپیز ہے. اگر آپ ایک بچے کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ڈونر کے ساتھ اس کی تمام ڈیٹا شیئر کرتے ہیں. ڈونر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کہاں کے رہنے والا ہے, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ ڈونر مل بھی سکتا ہے, بالکل مل سکتا ہے جی, اس کے لیے گفٹ دے سکتا ہے. ابھی ہمارے سامنے ایک ہمارے ڈونر موجود بھی ہیں جو ایک بچے کو انہوں نے آج ہی ان کو جو ہے نا اس کو آج چونکہ وہ عید کے لیے ہم لوگ اس کو کلوز کر رہے ہیں تو وہ عیدی دینے کے لیے آئے تھے بچے کو. انہوں نے اپنی اس بچے کو جس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو انہوں نے عیدی دی ہے, اس بچے کو اس کو کپڑے لے کے دیے ہیں. تو یہ ڈونر جو ہیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو جی ویورز یہ تھی ہماری آج کی ایک کمپلیٹ ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو آج ٹور کروایا آغوش اورفن ہوم کا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.